ہمیں تو عائشہ نے لوٹا، زینب نے دھوکہ دیا، بشرا کا پیار بھلا کم تھا۔ پاپا، میں نے خواب دیکھا ہے کہ میرا ایک پیر زمین پر اور دوسرا آسمان پر ہے۔ باپ: بیٹا اس طرح خواب مت دیکھا کر، کسی دن اپنی شلوار پھاڑ لے گا۔ برش کرنے کے بعد دانتوں پر انگلی پھیرنے سے چوں چوں کی جو آواز آئے تو سمجھ لیں کہ دانت صاف ہو گئے ہیں۔ وزارت سائنس اینڈ ٹیکنالوجی، فواد چودھری۔ تول کر گفتگو کرنے کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے جتنی دیر آپ تولنے میں لگاتے ہو سامنے والا 10 سنا کر چلا جاتا ہے۔ اگر 2 آدمی لڑ رہے ہوں تو آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ نیچے بیٹھ جائیں تاکہ پیچھے والے بھی دیکھ سکیں۔ نام: پاپا کی پری، وزن 93 کلو گرام، خواہش پلکوں پہ بیٹھنا۔ سوری بھی عجیب لفظ ہے، بندہ کہے تو غصہ ختم اور اگر ڈاکٹر کہے تو بندہ ختم۔ لڑکا: تمہیں کیسے لڑکے پسند ہیں؟ لڑکی: سخت اور بہادر۔ لڑکا: تمہیں پتہ ہے کہ میں نے ایک لڑکے کا خون کیا ہے؟ لڑکی: لیکن مجھے حساس لڑکے زیادہ پسند ہیں۔ لڑکا: میں اس کو مارنے کے بعد بہت زیادہ رویا۔ ایک لڑکی ٹرین میں بیٹھی کتاب پڑھ رہی تھی۔ کتاب کا نام تھا دی مین۔ کتاب میں لکھا تھا کہ برازیل کے مرد حسین اور پنجاب کے مرد پرکشش ہوتے ہیں۔ پاس بیٹھا ایک آدمی بھی پڑھنے کی کوشش کر رہا۔ لڑکی نے تنگ آ کر پوچھا، آپ کا نام کیا ہے؟ آدمی بولا، میرا نام رونالڈو گجر ہے۔ خاتون: شدید سر میں درد ہے۔ سہیلی: میرے سر میں ہوتا ہے نا تو میرے شوہر اتنے پیار سے دباتے ہیں کہ سر درد منٹوں میں غائب۔ تم تو یہ آزما کر دیکھو۔ خاتون: ضرور ضرور، کیوں نہیں۔ اچھا یہ بتاؤ کہ تمہارے میاں کب گھر آتے ہیں؟ بچہ اپنی دادی سے: دادی، کیا پہلے زمانے میں بھی لوگ ڈپریشن میں رہتے تھے؟ دادی بولی، نہیں بیٹا، ہم تو اپنے گھروں میں ہی رہتے تھے، اس وقت اتنے پیسے کہاں ہوتے تھے۔ بچے جنگل میں پوٹی کر رہے تھے کہ اچانک شیر آ گیا۔ پہلا بچہ: چھوٹو تو ڈر تو نہیں رہا؟ دوسرا بچہ: نہیں، میں تو نہیں ڈر رہا۔ پہلا بچہ: تو پھر اپنی دھو میری کیوں دھو رہا ہے؟ کسی کی عیادت کرتے ہوئے امریکن: گیٹ ویل سون۔ برطانوی: تم جلدی ٹھیک ہو جاؤ گے۔ اور پاکستانی: ہمارے محلے میں بھی ایک بندہ اسی بیماری سے مرا تھا۔ 2 عورتیں ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر کافی دیر سے باتیں کر رہی تھی کہ اچانک درخت سے ایک آم گرا۔ پہلی عورت بولی، یہ آم کیسے گرا؟ دوسری عورت بولنے ہی والی تھی کہ آم ہاتھ جوڑ کر بولا، خدا کے لیے چپ ہو جاؤ، پک گیا ہوں تم دونوں کی باتیں سن سن کر۔ سرائکی اتنی میٹھی زبان ہے کہ اگر میرے ملازم نے بھی مجھے پاگل کہنا ہو تو کہتا ہے، سائیں تسی بھی بادشاہ بندے ہو۔ اگر آپ کے دانت میں کیڑا لگ جائے تو 2 ہفتے تک کچھ بھی نہ کھائیں اور نہ ہی پئیں، کیڑا اندر ہی بھوکا مر جائے گا۔ زبیدہ آپا کا جان لیوا ٹوٹکا۔ پوچھنا یہ تھا کہ اگر کسی کے دل میں رہنا ہو تو 4 پائی گھر سے لے کر جانی چاہیے یا وہاں پہلے سے موجود ہوتی ہے؟ قائد اعظم نے فرمایا کہ کام کام اور بس کام، لیکن یہ نہیں بتایا کہ کون سا کام۔ اگر 10 دن دے تو انی پا دینی سی۔ بابا جی فرماتے ہیں کہ انگریزوں کو جب بھی بھوک لگتی تھی تو وہ سینڈوچ، برگر یا پیزے کھا لیتے ہیں اور یہی ان کا کھانا ہوتا ہے۔ تو پاکستانی 3 برگر کھا کر کہتے ہیں، بس کرو بس، پھر روٹی نہیں کھادی جانی۔ ایک مرغا ایک مرغی کے پیچھے بھاگ رہا تھا کہ اچانک سے مرغی ٹرین کے نیچے آ کر ہلاک ہو گئی۔ مرغا روتے ہوئے بولا کہ مرحومہ بہت نیک تھی، جان دے دی مگر چمی نہیں دی۔ شوہر اپنی بیوی سے: یہ کھڑکی کا شیشہ تم نے توڑا ہے، اب تم اپنے پیسوں سے ٹھیک کروانا۔ بیوی بولی، میں کیوں لگواؤں، میں نے آپ کو جوتا مارا تھا، آپ سامنے سے کیوں ہٹے؟ شادی کے بعد بھی اگر لڑکے کا پیٹ باہر نہ نکلے تو سمجھ جائیں لڑکا شادی سے خوش نہیں۔ جو رشتہ دار ذرا امیر ہو جائیں پھر وہ چکن کھانا چھوڑ دیتے ہیں اور اکثر کہتے پائے جاتے ہیں، مرغی تے نری بیماری ہے۔
پاکستانیوں کی شادیوں میں سب سے اہم رسم لڑائی کی ہوتی ہے۔ سوزوکی مہران کی نیلامی ہو رہی تھی، بولی لگی 15 لاکھ، 25 لاکھ، 40 لاکھ۔ آدمی پریشانی میں بولا، پاگل ہو گئے ہو کیا؟ اس گاڑی میں ایسی کیا خاص بات ہے؟ سیلز مین، سر اس کے 23 ایکسیڈنٹ ہوئے ہیں اور ہر بار بیوی ہی مری ہے۔ آدمی، میری طرف سے 1 کروڑ۔ گھر میں جب بھی ڈانٹ پڑنے کے امکانات نظر آتے ہیں تو میں سب سے پہلے اپنا موبائل فون چھپاتا ہوں، کیونکہ میری خیر ہے، ایس معصوم دا کی قصور ہے۔ بابا جی فرماتے ہیں کہ اسلام نے عورت کو عزت دی ہے، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ فیک آئی ڈی بنا کر عورتیں بن جاؤ۔ مرد کا بھی ایک اپنا ہی ایک مقام ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ کسی کے گھر خالی ہاتھ نہیں جاتے، اسی لیے میں جہاں بھی جاتا ہوں اپنے موبائل فون کا چارجر ساتھ لے کر جاتا ہوں۔ بابا جی کہتے ہیں کہ اگر کسی بندے کو زمین پر گرے ہوئے پیسے مل جائیں تو وہ اگلا پورا 1 مہینہ نیچے ہی دیکھ کر چلتا رہتا ہے۔ بیوی شادی سے پہلے پیپسی کی طرح سمارٹ بوتل کی طرح ہوتی ہے۔ شوہر، تم اب بھی پیپسی کی بوتل کی طرح ہو۔ بیوی خوش ہوتے ہوئے، وہ کیسے؟ شوہر، تم پہلے ریگولر بوتل کی طرح تھی، اب جمبو سائز کی طرح۔ اکثر مجھے بینک میں پین دھاگے کے ساتھ بندھا دیکھ کر حیرت ہوتی ہے۔ ہم اپنے لاکھوں روپے بینک میں رکھ کر ان پر اعتماد کرتے ہیں، بینک والے ہم پر پین کا اعتماد بھی نہیں کرتے۔ نوکری ڈھونڈنے والوں کو جلد ہی سمجھ آ جاتی ہے کہ یونیورسٹی والے ڈگری کو پائپ کی طرح گول کر کے کیوں دیتے ہیں۔ لڑکا جوس والے سے، جلدی سے جوس دے، لڑائی ہونے والی ہے۔ 1 گلاس پینے کے بعد لڑکا، 1 گلاس اور دے، لڑائی ہونے والی ہے۔ وہ پینے کے بعد لڑکا پھر سے بولا، جلدی سے 1 گلاس اور دے۔ جوس والا، کب ہوگی یہ لڑائی؟ لڑکا، جب تم پیسے مانگو گے۔ ایک بیوقوف دوسرے سے، یار سینٹ میسج کیا ہوتا ہے؟ دوسرا بیوقوف، اور کچا تم بھی بالکل اخروٹ ہے، اس کا مطلب ہے خوشبو والا میسج۔ پپو کا گدھا گم ہو گیا، وہ خوشی میں ناچنے لگا۔ ایک آدمی نے پوچھا، اس میں خوش ہونے کی کیا بات ہے؟ پپو بولا، او یار اگر میں بھی گدھے پر بیٹھا ہوتا تو میں بھی گم ہو جاتا۔ شوہر اپنی موٹی بیوی سے، میں ایک فلم بنا رہا ہوں، تم کو اس فلم میں کام کرنا ہے۔ بیوی، ہاں ضرور کروں گی، مگر میرا رول کیا ہوگا؟ شوہر، تمہیں آہستہ آہستہ پانی میں اترنا ہے۔ بیوی، ٹھیک ہے، پر فلم کا نام کیا ہوگا؟ شوہر، گئی بھینس پانی میں۔